اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس عجائب خانہ عالم میں متعدد ایسے مقامات ہیں جن کو دیکھ کر عقل انسانی اپنی بے بسی کے اظہار پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جنہیں دست انسانی نے شکل و جسم کی دولت سے سرفراز کیا اور وہ آج اپنی انفرادیت کی وجہ سے عجائبات عالم میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن ان سے ہٹ کر کئی ایسے مقامات بھی ہیں جہاں فطرت سے متصادم کئی ایک ایسی چیزیں موجود ہیں جو انہیں دنیا کے دیگر علاقوں سے ممتاز کرتی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو عام انسانی نگاہ سے اب تک پوشیدہ رہے۔ لیکن 21ویں صدی کی انفارمیشن ٹیکنالوجی اب بضد ہے کہ اس کائنات کے وہ راز جن پر صدیوں کی گرد پڑی ہوئی ہے کو کسی بھی طریقے سے بے نقاب کر کے اس کے نظارے کے لیے صلاح عام دے سکے، جن میں سے ایک ایسا ہی مقام روس میں بھی واقع ہے جہاں پر موجود یہ دریا اپنی اس انفرادیت کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے کہ اس کا پانی عام آب شیریں یا تلخ کی مانند شفاف نہیں، بلکہ اس کا رنگ بالکل خون کی مانند ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ نے اس سے قبل خون کے دریا کی اصطلاح تو سنی ہوگی، لیکن اس کو مجسم صورت میں نہیں دیکھا ہوگا۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس معتبر چینل اردو ڈسکوری کو، جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے لیے اپنی ماں بولی زبان میں اسی موضوع خاص کو اپنی بحث کا حصہ بنانے کا عزم کیا ہے، جس میں ہم نہ صرف اپنے اس قافلے کے ہمراہ خون کے اس دریا کی سیر کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ اس بات کی وضاحت کی جسارت بھی کریں گے کہ یہ دریا جس کا رنگ آج بالکل لہو کی طرح سرخ ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کا پانی اس قدر صاف تھا کہ اس میں سے اپنا عکس تلاش کرنا قطعی طور پر مشکل نہیں تھا۔ لیکن اس بات کی وضاحت سے قبل ہم حسب دستور اپنے سفر میں شامل ہونے والے اپنے نئے ہم سفروں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی اسی نوع کی دیگر ویڈیوز بھی باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا ہمارا قصد روس کے ایک ایسے علاقے کا ہے جہاں پر وہ دریا موجود ہے جسے آپ بھی ہماری طرح دیکھ کر ایک حیرتوں کے سمندر میں غرق ہو جائیں گے کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، اور اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا میں آخر خون کی اتنی بڑی مقدار کہاں سے آ رہی ہے۔ تو آئیے اس راز کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس مقصد کو پانے کے لیے ہمیں نہ صرف روس جانا پڑے گا بلکہ اس کی تاریخ سے آگاہی بھی حاصل کرنا پڑے گی، جس کے بارے میں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سال 2016 سے قبل اس منفرد اور عجیب و غریب دریا کو اس علاقے سے باہر کوئی نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی اس میں بہتے پانی کا رنگ عام پانی سے جدا تھا۔ لیکن مذکورہ سال میں مقامی لوگوں نے دیکھا کہ اس کے پانی کا رنگ انتہائی تیزی کے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا، جس میں سرخ رنگ کا غلبہ شامل تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ رنگ اس قدر غالب ہو گیا کہ اس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی، اور اسی مناسبت سے اسے ریڈ ریور یعنی سرخ دریا یا خون کے دریا کے نام سے موسوم کیا جانے لگا۔ اور پھر یہ علاقہ جہاں کبھی سالوں میں بھی اتنے لوگ جمع نہ ہوتے تھے، میں انسانوں کا ایک میلہ سا لگ گیا، جس میں مقامی لوگوں سے زیادہ تعداد ان غیر ملکیوں کی تھی جو کہ اس عجوبہ عالم کو دیکھنے آئے تھے، جبکہ انہی میں ایک قابل ذکر تعداد ان محققین کی بھی تھی جو اس کا راز پانے کے لیے وہاں پر اپنی تحقیق کر رہے تھے کہ اس پانی کا رنگ اچانک تبدیل ہونے کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ ناظرین گرامی، جب یہ حیرت ناک خبر جنگل کی آگ کی صورت پھیلی تو ملکی و غیر ملکی میڈیا کے نمائندگان بھی وہاں پہنچے، جنہوں نے باقی دنیا کو بھی اس وادی حیرت سے آشنا کرا دیا۔ محققین کی ٹیموں نے اپنا رخت سفر باندھا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ ایک ایسا دریا جس کا پانی اب سے چند ماہ تک بالکل شفاف تھا، پر اچانک کیا آفت ٹوٹ پڑی کہ اس نے اچانک یہ لہو رنگ لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ اور جب مقامی افراد سے اس بات کا کھوج لگانے کے لیے یہ پوچھا گیا کہ کیا شہر کا فاسد مادہ اور پانی بھی اسی دریا میں پھینکا جاتا ہے،
تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ کہیں اس کی آمیزش اس کا رنگ بدلنے کی اصل وجہ نہ ہو، تو یہ جان کر اور بھی حیرت ہوئی کہ نہیں، اس میں ایسی کسی بھی چیز کا عنصر شامل نہیں ہے۔ اور پھر بالآخر روس کی منسٹری آف نیچرل ریسورسز اور محکمہ ماحول کی ایک تحقیقاتی ٹیم کو یہ مشن سونپا گیا کہ وہ اپنے علم اور تجربات کی روشنی میں یہ ثابت کر سکے کہ آخر اس پانی کے رنگ میں یہ حیرت انگیز تبدیلی کیسے آئی ہے۔ اس ٹیم نے اس پانی کے مختلف نمونے حاصل کرنے کے بعد انہیں لیبارٹری میں بھجوایا، اور پھر بعد ازاں اس کے نتائج سے یہ بات سامنے آئی کہ اس دریائی پانی میں لوہے اور پلاٹینیم کے ذرات کی مقدار عام پانی سے کہیں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اس کے پانی میں یہ تبدیلی آ گئی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان دھاتوں کی اس مقدار میں اچانک اس قدر اضافہ کیسے وجود میں آیا، جبکہ اس سے قبل یہی پانی بالکل صاف ہوا کرتا تھا۔ سو اب حکومتی ٹیم نے اس رخ پر سوچنا شروع کیا کہ ان دھاتوں کے یہ ذرات اتنی زیادہ مقدار میں کیا اس پانی کی تہ سے ابھر کر اس میں شامل ہو رہے ہیں، یا یہ کہ کہیں باہر سے کوئی ایسا ذریعہ پیدا ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ عقل انسانی ہی کا خاصہ ہے کہ وہ ہر الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ سو اس خونی پانی پر بھی جب تحقیق کا آغاز کیا گیا تو اس میں چھپے راز آہستہ آہستہ بے نقاب ہونے لگے، اور آخرکار ہماری جدید سائنس اس قابل بھی ہو گئی کہ خون کے اس دریا کی بدلنے موجودگی نے سب کو حیران کر دیا، اور مزید تفتیش کرنے پر یہ راز بھی آشکار ہو گیا کہ اسی مل سے وہ فاسد پانی بھی اسی دریا میں چھوڑا جا رہا ہے، جس نے اگرچہ ابتدائی کچھ عرصے تک تو اپنے ہونے کے شواہد اہل عالم سے چھپائے رکھے، لیکن جب دریا کے پانی میں اس کی مقدار بہت زیادہ ہو گئی تو اس نے تیزی سے رنگ بدلنا شروع کر دیا۔ اگرچہ اس مل کے مالک نے ابتدائی تفتیش میں سختی کے ساتھ اس بات کا انکار کیا کہ وہ اپنی مل کے زہریلے پانی کو اس دریا میں چھوڑ رہا ہے، لیکن بالآخر ناقابل تردید شواہد کی بنا پر اس کو یہ بات تسلیم کرنا پڑی۔ ناظرین گرامی، اگرچہ اس سے قبل پانی کی رنگت کے یوں بدلنے کا کوئی مقدمہ سامنے نہیں آیا تھا، لیکن اس دنیا کو فطرت سے دور لے جانے کی انسانی کاوشوں کی یہ داستان بہت پرانی ہے، جہاں حضرت انسان نے اپنے معمولی مادی فوائد کے پیش نظر مناظر قدرت کے قتل عام کو اپنے لیے جائز قرار دیتے ہوئے اس زمین سے نہ صرف اس کا حسن چھیننے کی بے وقار کوششیں کی، بلکہ ماحول کو پراگندہ کرنے میں بھی اپنی بے حسی کا ثبوت دیا۔ ایسے مناظر ہماری دنیا میں عام ہیں کہ نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ کئی ممالک میں سرکاری چھتری کے نیچے بھی قدرتی ماحول کی تباہی کے سامان کیے جا رہے ہیں۔ کہیں جنگلات کو محض اس لیے کاٹ دیا جاتا ہے کہ ان سے حاصل ہونے والی لکڑی سے مالی فوائد حاصل کیے جا سکے، اور کہیں پر دریاؤں کے پانی میں ایسی زہریلی چیزیں شامل کر کے انہیں نہ صرف جانوروں کی صحت کے لیے مضر بنایا جا رہا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی بھی عام ہو رہی ہے۔ اور سائنسدانوں نے بارہا اس امر سے خبردار کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ یہی ماحولیاتی آلودگی دراصل سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں کو زمین پر آنے کا راستہ دینے کا سبب بھی بن رہی ہیں، جس سے انسانوں میں مختلف قسم کے کینسر کے امراض جنم لے رہے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، جب روس کے اس خون رنگ دریا کے پانی کا اصل راز دریافت ہو گیا تو محققین کا تقاضا تھا کہ اس تحقیق کو یہاں پر روک دینا مناسب نہیں، بلکہ یہ بھی پتہ چلانا چاہیے کہ پلاٹینیم اور لوہے کے ذرات کے سبب سرخ ہونے والے پانی میں اور کیا ایسے اثرات موجود ہیں۔ اور پھر بعد از تحقیق اس بات کا انکشاف ہوا کہ ان دھاتوں اور کیمیکل کی آمیزش سے اس پانی میں کچھ زہریلی گیسیں جنم لے رہی ہیں، جو کہ نہ صرف ارد گرد کے ماحول کو آلودہ کرنے کا سبب بن رہی ہیں، بلکہ ان کی وجہ سے اس علاقے میں موجود انسانی بستیوں اور جنگلی حیات کو بھی شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے سامنے آنے کے بعد اگرچہ اس غیر قانونی سٹیل مل کو فوری طور پر بند کر دیا گیا، بلکہ اڑوس پڑوس کے رہنے والوں کو بھی خبردار کیا گیا کہ ممکنہ طور پر وہ کچھ عرصے کے لیے اس کے زہریلے اثرات سے بچنے کے لیے کہیں دور چلے جائیں۔ لیکن حضرت انسان کو یہ بات کون سمجھائے گا کہ وہ اپنے مادی مفادات کی خاطر اس دنیا کو اس قابل رہنے دے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی اس پر اپنی زندگی کے اسباب تلاش کر سکیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے،
فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہدار۔